بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مدارس سے میرا ایک چھوٹا سا گلہ اور شکوہ ہے۔ دیکھیں، اگر دنیا دار میں سے کوئی طبقہ، کوئی فعل ان سے سرزد ہو جائے جو معاشرے کی نگاہ میں یا اسلام کی نظر میں اچھا نہ ہو، تو اس کے خلاف بات کرنے کو، اس کی مذمت کرنے کو ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے کسی دینی ادارے میں کوئی اس طرح کا وقوع جو ہے نا وہ سامنے آ جائے، تو اس پر ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ صرف مجھے یہ چھوٹا سا گلہ ہے، حالانکہ اس کی ہمیں کم سے کم الفاظ کے ساتھ، زبان کے ساتھ مذمت تو کرنی چاہیے کہ بھئی یہ واقعہ جو ہے نا یہ انتہائی مذمت کے قابل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کرنی چاہیے یا ہو چکی ہے، جو بھی ہے بہرحال۔ لیکن میں نے کافی سارے جو ہے نا وہ جو واقعات سامنے آئے ہیں، تو ان پر بالکل جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کیا گیا، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ظاہر ہو بھی گئے ہیں تو ان پر حتی الامکان تمام علماء کی طرف سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان پر پردہ ڈالا جائے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ دین سے یا مدارس والوں سے بدظن نہ ہو جائیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی ایک ادارے کے اندر کوئی واقعہ ایسا رونما ہوا ہے، تو اسی ادارے کو نہیں بلکہ اس کی ذات کو، جس سے وہ واقعہ سرزد ہوا ہے، اس کی ذات کو تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس پورے مدرسے کو یا تمام مدارس کو اس کی آڑ میں نشانہ بنایا جائے اور اس کو اعتراض کیا جائے، یہ کسی بھی طرح جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتا۔ لیکن واقعہ کا تعلق جس کے ساتھ ہو، کم سے کم اس کی مذمت کرنا تو حق بنتا ہے۔ جیسا کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی کے بڑا ادارہ ہے، مفتی ظفر علی خان صاحب، تو ان کے بیٹے انور شاہ کی طرف سے جو ایک دورہ حدیث کے غریب طالب پر ظلم کیا گیا، بائکیاں چلاتے ہیں اور بائکیاں فارغ اٹھاتے ہیں، تو اس کی مذمت کے لیے میرے سامنے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے کہ ہمارے علماء اکابر میں سے کسی نے اس کی جو ہے نا وہ مذمت کی ہو۔ حالانکہ یہ واقعہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میرے خیال میں تو میری نظر میں بہت بڑا جو ہے نا اس نے جرم کیا، ایک مسند حدیث پہ بیٹھ کے۔ اگرچہ اس مسند پہ نہ بھی بیٹھے ہوتے تب بھی ایک طالب علم، عالم جو درس نظامی دورہ حدیث کا طالب ہے، چاہے وہ اولا کا طالب کیوں نہ ہوتا، مدرسے کا باورچی ہی کیوں نہ ہوتا، چاہے باہر کا کوئی بندہ ہی کیوں نہ ہوتا، تب بھی ایک عالم اور اس مدرسے کا محتمم ہونے کے باوجود مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے اس طرح کی گالم گلوچ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمام زندگی ذلیل کر دے، آمین بولو۔ تم لوگ کیسے بغیرت لوگ، اور اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی زندگی کو کتے سے بدتر کر دے، آمین۔ اور پہلے جو اس کی وجہ بیان کی گئی، جیسے پہلے ویڈیو ان کی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی ہے، تو اس میں وہ خود واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو لگاؤ اور اس کو جو ہے نا وہ 10 کوڑے لگاؤ، یہ سنت کا منکر ہے، اس نے کلاس میں پگڑی نہیں پہنی ہوئی۔ اس کے امامہ کدھر ہے؟ ہاں، اس کو کھڑا کرو، اس کو لگاؤ، 10 ڈنڈے لگاؤ، اس کو یاد کرے۔ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو سنت رسول کا منکر ہے۔ شکر کرو ہم تجھے کفر کی طرف نہیں لے کے جا رہے، کہ کلاس کے دوران میں جلات کو بلایا اور حد نافذ ہو گئی۔ مطلب اس پر جو ظلم کیا گیا، اس کی وجہ اس کا کلاس میں پگڑی پہن کر نہ آنا تھی۔ آپ بتائیں، سنت پر نہ چلنے کی وجہ سے کیا کوئی سنت کا منکر بن جاتا ہے؟ اول بات تو یہ ہے کہ پگڑی پہننا نماز کے علاوہ عام حالات کے اندر نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نفل یا استحباب کا درجہ ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے پگڑی پہن لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے عام حالات کے اندر میرے علم کے مطابق۔ لیکن پھر اس کو سنت کا درجہ دینا، اور وہ بھی ایسے عالم کی طرف سے جو بخاری شریف کا درس دینے والا، مطلب شیخ الحدیث ہو، مدرسے کا محتمم ہو، ایک عالم دین ہو، اس کو یہ نہیں پتا کہ سنت پر نہ چلنے کی وجہ سے کیا یہ سنت کا انکار لازم آتا ہے، کیا یہ سنت ہے بھی یا نہیں۔ تو پھر جو ہے نا اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بعد میں جو انہوں نے تعویلات کی ہیں، اس کے بعد ایک ویڈیو میں جو انہوں نے وضاحت بیان کی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی طالب کی طرف سے وہ بدتمیزی کا پہلو آیا جس کی وجہ سے استاد کو جو ہے نا وہ غصہ آ سکتا ہے، استاد بھی انسان ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، طالب کی طرف سے بالکل کسی بھی طرح کی کوئی گستاخی یا بے ادبی نہیں ہوئی۔
اگر اس نے کوئی بات آگے کی بھی ہے تو وہ اپنی معذرت اور معافی کے کہہ رہا تھا کہ استاد کے سامنے کہ بھئی مجھے معاف کر دو. اب اس کو بے ادبی تعبیر کیا جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. اب تو یہ تو ہماری مرضی ہے کہ تم پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے. ابھی تو تم ہمارے اختیار میں ہو نا، باہر نکلو پھر نہیں پڑھو. اور پھر اس کے بعد پھر وضاحتی جو ویڈیو آئی ان کی وفاق المدارس کی طرف سے، جو احباب وہاں پہنچے اس وقت پھر وضاحتی ویڈیو آئی ان کی. اس میں انہوں نے انور شاہ نے بیان دیا کہ بھئی طالب جو ہے نا وہ سو رہا تھا، کلاس میں نیند کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اسے جو ہے نا وہ سزا دی گیا کہ حالات جس کی وجہ سے یہ اس لیے کلاس میں سو رہے تھے کہ رات میں یہ والدہ کی خدمت میں کچھ پیسے کمانے یا بائکیاں وغیرہ میں لگے رہتے ہیں. تو مجھے یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی. مجھے اندازہ ہوا کہ میرا لہجہ بہت سخت تھا اور میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو شاید مسئلہ حدیث کے مناسب بالکل نہیں تھے، بلکہ شاید کیا حقیقت نہیں تھے. میں اس کے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں. اور زیادہ بھائی آپ کو اس سے کوئی ذاتی تکلیف ہوئی ہے یا آپ کے خاندان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کسی بھی صورت میں ہوئی ہے تو میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. میں اس پر معافی طلب کرتا ہوں. یہ تو اچھی بات ہے، علماء نے بھی سمجھایا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ بھئی پوری عوام اس کے طالب کے ساتھ ہوگی اور آپ پہ کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور مدرسے کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل تمہارے خلاف ہو سکتا ہے. اس لیے لہٰذا آپ کو اسی میں جو ہے نا آپ کی عافیت ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. بہرحال انہوں نے معافی طلب کی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ان کی ہم اس پر تعریف کرتے ہیں. جو بدلے کے طور پہ ان کی والدہ کا علاج میرے ذمہ ہے تاکہ یہ رات میں سکون سے سو سکیں اور ان کا دن میں پڑھائی ٹھیک سے ہو سکے. مکمل پڑھائی اچھا کام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن جو انہوں نے برا کام کیا اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کوئی چھوٹا نہیں، بہت بڑی جو ہے نا وہ اس نے بے ادبی کی ہے طالب کی اور علم دین کی گستاخی بھی کی ہے. اور جو ہے نا وہ جتنی مذمت کی جائے میرے خیال کے مطابق کم ہے. اور اہل مدارس سے صرف ایک چھوٹا سا شکوہ ہے کہ برے کام جو کسی بھی طرف سے سرزد ہو تو اس کی برائی اور مذمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی آپ جو ہے نا وہ اس پہلو کو اختیار کریں، اس کی مذمت کرنی چاہیے. یہ ہمارا یہ بھی دینی فریضہ ہے. اگر کسی دنیا دار طبقے کی کسی لغزش اور غلطی پر مذمت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے تو اہل مدارس کی غلطی پر گرفت کرنا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، عوام کی خلاف ہو، تو یہ بھی ہمارا دینی فریضہ اور حق بنتا ہے. نہ یہ کہ اس پر جو ہے نا ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ مدارس سے بدظن نہ ہو اور چندے دینا نہ بند کر دیں. تو اس طرح کی باتیں ممکن ہے. ابھی میری جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹ کے اندر بھی بہت سارے لوگ لکھیں گے کہ بھئی آپ مدارس کے خلاف کیوں لوگوں کو اکسا رہے ہیں. یہ مدارس کے خلاف میں اکسا نہیں رہا، میں مدارس کا اہل مدارس کا ادنا خادم ہوں، میں ان کی خدمت کو اپنا فخر سمجھتا ہوں. اور لیکن طلباء کی عزت، احترام، اکرام یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے. مفتی ظہر علی خان صاحب نے خود جو ہے نا وہ کچھ عرصے پہلے جب وہ حیات تھے تو ان کی ویڈیو بھی میں ایک بیان سن رہا تھا جس میں کہہ رہے تھے کہ بھی میں نے طالب کو ایک تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے ہوا یہ، اس طالب کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں ایسا شدید قسم کا درد ہوا تو وہ میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ شل ہو چکا ہے، یہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے ہماری رپورٹ کے مطابق کہ یہ آپ کا ہاتھ شروع سے ہی ایسا ہے، اس میں کبھی بھی جو ہے نا وہ سانس نہیں آیا، یہ آپ کا ہاتھ کام نہیں کرتا شروع سے ہی. تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا اور ان کو بتایا کہ بھئی ساری زندگی اس سے کام لیتا رہا، میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کبھی بھی اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی اور آج ہی اچانک ایسا درد اور تکلیف اٹھا ہے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا طالب کو مارنے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. پھر میں مدرسے آیا اور اس طالب کو بلایا اور معافی کا مجھے الفاظ یاد نہیں ہے ان کے معافی انہوں نے مانگی ہے طالب سے یا نہیں. بہرحال کہتے ہیں میں نے طالب کو بلایا اور اس سے میں نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر دم کر دیں. طالب رونے لگا کہ حضرت میں دم کروں. خیر میں نے اسے کہا کہ آپ دم کر دیں، شاید جو ہے نا وہ غلطی سے زیادہ لگ گئی. بہرحال اس طالب نے کہتے ہیں جیسے ہی پھونکا مارا، دم رکھا، میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بالکل صحیح سالم ہو گیا. جس ہاتھ کو ڈاکٹر کہہ رہا تھا آپ کا شروع سے ایسا ہے،
اور اس کے ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے، اس طالب کے دم کرنے کی وجہ سے ہاتھ میرا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایسے کمنٹس میں بعض لوگوں کے وہ پڑھ رہا تھا، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم اس مدرسے میں جا چکے ہیں، ہم نے 2 سال 4 سال 5 سال پڑھا ہے، ہم خود دیکھتے تھے اس مدرسے میں جو ہے نا وہ اس طرح کی سختی ہوتی تھی۔ بہرحال میں اس کو تو خیر بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتا، کسی بھی ادارے سے یا علماء سے متنفر کرنا لوگوں کو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو واقعہ قابل مذمت ہو اس کی مذمت ضرور کرنے چاہیے، گو کہ بعد میں آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کر دیں، لیکن اس پر جو ہے نا وہ اپنا سمجھ کے پردہ ڈالیں اور دوسروں کو ہائی لائٹ کریں اور ان کی وہ بھرپور جو ہے نا وہ مذمت کریں۔ آپ میڈیا پہ ہیں اور جمعے کے خطبات میں ہم چیخنے چلانے کو حق سمجھتے ہیں، اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں اپنا دینی فریضہ سمجھنا چاہیے۔